السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کا ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھے وقت کا انتظار اور اللہ کی مدد کا انتظار سب کو رہتا ہے، اور کس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے، کیا ہم اسے مان رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان نشانیوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں؟ اور نہ کریں تو پھر ہم کہاں پر جائیں گے اور کیسے پھنسیں گے؟ یہ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ انشاءاللہ آپ سب کو بہت امید ملے گی، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں جائزہ لے سکیں گے کہ آپ کے لیے اللہ کی مدد کیسے آئی ہے، اور اللہ کتنا رحمان ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن چاہ کر بھی اس کی گہرائی میں اتر نہیں سکتے کہ اسے کس قدر ہماری فکر ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ وہ گناہ گار کافروں تک کی اتنی فکر کی کہ 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے، یہی کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، نہ پڑو غفلت میں، جو مانگنا ہے جو چاہیے مانگ لو، وہ دے دیتا ہے، ایک بار مانگ کر دیکھو تو صحیح۔ اور اہم بات، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نشانیوں سے مدد کرتے تھے، پیغمبروں سے نشانیاں مانگتے لوگ، اور اللہ انہیں نشانیاں دکھا بھی دیتے تھے، لیکن جنہوں نے ماننا ہے وہ مانیں گے، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہے بس وہ بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 سے 63 میں اللہ فرما رہا ہے، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم اس بات سے تعجب ہوئے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ان آیتوں سے سمجھ آ رہا ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے مدد بھیجتا رہا، اور جو لوگ جھٹلاتے وہ لوگ عذاب کا شکار بن جاتے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن میں ان واقعات کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ یہ پیغامات تو کافروں کے لیے خالی نہیں ہیں، اور اگر ہم آج جائزہ لیں تو بہت سے لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ملیں گے۔ مطلب ایک تو ہو گئے کافر، پھر مسلمانوں نے ہی بہت بڑی تعداد شرکیہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی کفر ہیں، پھر وہ بھی ہیں، ایک وہ ہیں جو آزمائشوں سختیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس میں بھی قرآن میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اب اپنی اپنی جگہ آپ لوگ جائزہ لے لیں کہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ کہنے والے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ وارننگ ہے کافروں کے لیے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ بات، جب کہ انہی لوگوں میں سے بہت لوگ ناامیدی اور مایوسی میں جا کر جب کفر میں داخل ہوتے ہیں ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آج زندگی کے اتنے مشکل دور میں جب اللہ آپ تک دعا کا پیغام بار بار پہنچا رہا ہے تو وہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ پھر آپ میں سے جو لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں اور اللہ پاک انہیں دکھاتے بھی ہیں، تو وہاں ان کو صبر سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ شیطان کے حملے کو سمجھ نہیں پاتے اور نشانیوں کو خود کے تصورات سمجھ کر پھر سے دوبارہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، سورج نکلنے میں بھی وقت لگتا ہے، موسم تبدیل ہونے میں بھی وقت لگتا ہے، گویا ہر ایک شے میں وقت لگتا ہے، تو اپنی دعاؤں کو پورا ہونے کے لیے بھی وقت دیجیے۔ اچھا، جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لانا تو کیسے وہ سائن معلوم ہوں گے؟ سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ وہ آپ کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سی کہانیاں میرے پاس آئیں جس میں یہ ثبوت تھا کہ وہ گناہوں میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں توڑا،
انہیں بدلا اور پھر معجزے کر دیے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو کوئی بیمار ہے تو اچانک کوئی ذریعہ بن جائے گا علاج کا۔ اگر کوئی جادو میں پھنسا ہے تو اللہ کسی سچے اللہ والے سے ملوا کر آپ کا علاج کروا دے گا، یا پھر کوئی ویڈیو یا پوسٹ آپ کے لیے ایسا وسیلہ بن جائے گی کہ بندہ دعاؤں پر قائم ہو جائے گا۔ لیکن ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ارے یہ سب تو اتفاق کی باتیں ہیں، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے اس میں، یہ تو بس ایسے ہی ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ اللہ نے کہا اس آیت کی 64 میں، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ہم نے روح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جو لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تو انہیں غرق کر دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ پھر آگے سادہ سمپل سا راز بتا دیا آزمائشوں سے نکل جانے کا۔ آیت نمبر 69 میں، تم بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات حاصل کر پاؤ، اور یہ کام بہت کم لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ زیادہ لوگ تو وابلہ کرتے ہیں، اپنی نیکیاں اور عبادتیں جتلاتے ہیں، تو الٹا وہ لوگ پھنسے رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں ایک بار نہیں بہت بار ارشاد فرمایا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ دیتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمارے لیے ہمیشہ بہترین سوچ رکھا ہوتا ہے، وقتی طور پر اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین بھی رکھیں اور آنے والی کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیں، اور معجزات بھی تبھی ہوتے ہیں جب اللہ سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی، یہ سب بس اسی کے پاس ہے، اور اس کی رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔